نکاح سے بیزارگی کا اظہار کیا یا اسے ضرورت نہیں سمجھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ ترغیب دیتے تھے۔ ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، آپ نے دیکھا نوجوان ہے، صحت مند معلوم ہوتا ہے، ہیلتھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ وہ نوجوان کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اب تک نکاح نہیں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نکاح نہیں کیا؟ نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح کے ذریعے زندگی میں خیر و برکت آتی ہے، زندگی کے اندر سکون اور محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے نکاح کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نکاح کی ترغیب دی۔ ان آیتوں کے ذریعے اور حدیثوں کے ذریعے معلوم یہ ہوتا ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، پاک دامن رہنے کے لیے، عافیت کے ساتھ رہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے نکاح بہت ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ نکاح کا عمل بہترین عمل ہے، نہ صرف میری سنت ہے بلکہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ نکاح ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسانوں میں، حیوانوں میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ انسانوں میں نکاح کا عمل رکھا گیا، باضابطہ اس کا طریقہ بتایا گیا، نکاح کب کرنا چاہیے، کس سے کرنا چاہیے، اور نکاح کیسا کرنا، اور نکاح میں کیا چیزیں نہیں کرنا، ساری تفصیلات شروع سے لے کر آخر تک جتنی پابندیاں، جتنی ذمہ داریاں نکاح کے ذریعے سے آتی ہیں ان سب کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے سے، بہترین طریقے سے سمجھایا اور امت کو تعلیم دی اور سکھایا۔ جس قوم میں، جن علاقوں میں، جس گاؤں میں، جن خاندانوں میں، جس سوسائٹی میں نکاح کے سلسلے میں شریعت کی جو پابندیاں بتائی گئی ہیں، جو اصول اور ضوابط، قانون بتائے گئے ہیں، اس پر اگر عمل کیا جائے نکاح بہت آسان ہے، بہت ہی مختصر ہے، خیر و عافیت والی چیز ہے۔ نکاح کا عمل دوسرے خاندانوں میں بھی، دوسری ذات والوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس نکاح کی کوئی خاص اہمیت، اس کی کنڈیشن مذہبی طریقے پر یا مذہب کے طور پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ شریعت نے فرمایا نکاح ایک سنت ہے، ایک ضرورت ہے، ایک عبادت ہے۔ اگر ہم نکاح کے سلسلے میں شریعت کے اصول اور قانون پر عمل کریں گے یہ نکاح ہمارے لیے بہت معاون اور مددگار بنتا ہے۔ شادی بیاہ میں سنت کا لحاظ رکھنا، جن کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے قطعاً رک جانا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے دین سے بیزارگی سمجھو، یا اس کی اہمیت کم ہونے کی وجہ سے سمجھو، یا مال کا نشہ سمجھو، یا ماحول کے زد میں آ کر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یا خاندان کے بڑے افراد گھر کی پرانی خواتین کے دباؤ میں آ کر سنت طریقے کو، سادگی کو چھوڑ کر غیر سنت طریقہ، غیر ضروری رسم و رواج کے دامن کو اتنا مضبوط پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے نہ خود ہم پریشان ہوتے ہیں
بلکہ ہماری نسلوں کے لیے بھی یہ غلط طریقے ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ نکاح سے مال خرچ کرانا مقصود نہیں ہے، ایک عبادت کو عمل میں لانا، ایک سنت طریقہ زندہ کرنا، دو خاندانوں کے درمیان الفت محبتیں پیدا کرنا مقصد ہے۔ اس لیے عزیزو بھائیو بزرگوں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم شریعت کو مد نظر جیسا رکھنا ہے ویسا نہیں رکھتے، ایک حد تک ضرور رکھتے ہیں، لیکن باقی کی جو چیزیں ہیں اس میں غیر ضروری خرافات شامل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت خیر و برکت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ پیسہ خرچ کرنا، شان دکھانا، مال لگانا، بہت زیادہ خرچ کرنا، یہ شادی کا مقصد نہیں ہے۔ شادی خوشی کے موقع پر کچھ حد تک خرچ کیا جائے، حاضرین کا اعزاز و اکرام کیا جائے، یہ کافی ہے۔ لیکن زمانے کے اعتبار سے لوگ اس میں اتنا غلو کرنے لگے، اتنا غور کرنے لگے، پیسہ اگر نہ بھی ہو قرض لے کر، قرض بھی وہ بھی معمولی قرض نہیں بلکہ سود کا قرض لے کر اتنی اس میں شان دکھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں خیر و خوبی کے بجائے نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، جس طرح سے ہم مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کا پروگرام منعقد کرتے ہیں، باہر بھی ہم بے فضول چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بے فضول چیزوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری، بہت ساری چیزیں جو جنم پکڑتی ہیں وہ فنکشن ہال کے روپ میں شروع ہوتی ہیں۔ فنکشن ہال نہ کھائے نہ پیے 50,000 60,000، وہ کون کھاتا ہے؟ فنکشن والا کھاتا ہے، بلڈنگ والا کھاتا ہے، نہ دولہے والے کھاتے نہ دلہن والے کھاتے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے پاس شادی کی تقریب کرتے تھے، محلے میں اگر مسجد ہے تو محلے کے مسجد میں نکاح ہو جاتا تھا، اگر مسجد بہت دور ہے مشکل ہے گھر کے سامنے ہی بٹھا کر نکاح ہو جاتا تھا، پھر اسی جگہ پر کھانے پینے کا انتظام کر کے محلے کی جو گلی ہوتی تھی اسی میں کھلا کر فارغ ہو جاتے تھے۔ آج جتنا کرایہ فنکشن ہال کا ہوتا ہے اتنے کرائے میں کھانے کی پوری دعوت ہو جاتی ہے۔ بہت سے فنکشن ہال ان کا کرایہ پوچھنے پر معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے 1,00,000 روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے۔ خالی دولہے کی جو اسٹیج ہے اس پر 1,25,000 پلاسٹک کے پھولا سجانے کے لیے۔ کون سے پھولا؟ ہاں، پلاسٹک کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آتی، بناوٹی باتوں سے کبھی کام نہیں چلتا، خالی ڈیکوریشن، پلاسٹک کے فلورز کو ڈیزائن کر کے جمع کر کے لائٹاں لگا دیے، کرسیاں اس کے مناسب سے بنا دیے، اب وہ صرف ویڈیو نکالنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ نہ دولہے والے کھاتے نہ دلہن والے کھاتے، اس میں خوشبو بھی نہیں آتی، صرف شان کے لیے، ویڈیوگرافی کے لیے اتنا بڑا پیسہ لگاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ ہمارا پیسہ محنت کا ہے، کس کا ہے؟ حلال طریقے سے محنت کر کے 1,00,000 روپے کمانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، تاجر کے لیے کتنے دن تجارت کرنا پڑتا ہے، نوکری والے کے لیے کیسا محنت کر کے جمع کرنا پڑتا ہے، لیکن جب محنت کی کمائی جمع ہو جاتی ہے اس طرح بے دریغ بے حساب، نہ کھانے کے کام آیا نہ پینے کے کام آیا، اس طرح گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے صرف فوٹوگرافی کے لیے، ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اتنا بڑا پیسہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں اسراف کسے کہتے ہیں سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ کچھ بھی استعمال نہیں ہوتا، نہ ہمارا فائدہ، نہ دولہے والوں کا، نہ دلہن والوں کا، نہ آئے ہوئے حاضرین کے کام آتا ہے۔
اسلام میں فضول خرچی سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ 1,00,000 2 لاکھ 3 لاکھ ایک فنکشن ہال کے کرائے پر خرچ کر کے ہم شیطان کے بھائی بن جائے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیں، تشکیل کریں، سمجھائیں، یار اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کے محلے میں دینی کام چل رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، غریب بچیاں سینکڑوں کی تعداد میں بن بیاہی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ جوان بچیاں اپنے ماں باپ کے سینے پر چٹان کی طرح بوجھ بنی ہوئی ہیں، نہ ان کو رات میں نیند آتی ہے، دن میں چین آتا ہے۔ بچی کا نکاح کیسا ہو، شادی کیسے ہو، خاندان میں ہمارے فلاں بھائی کی بچی کا نکاح اس طرح ہوا، بہن کے بچے کا ایسا ہوا، میری بچی کا کیسا ہوگا۔ غریب لوگ پریشان ہیں۔ ایسے سچویشن میں ہم فنکشنوں میں اور ایسی چیزوں میں رواج ڈالتے چلے جائیں گے، غریبوں کے لیے ایک ظلم ہے۔ پڑوس میں رہنے والوں کے لیے، خاندان میں رہنے والے غربا کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے ایک اچھی مثال نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر فضول خرچی سے منع کیا گیا۔ کھلانے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بریانی کھلاؤ، پلاؤ کھلاؤ، کون سا گوشت کھلاتے ہیں کھلاؤ، کھا لیا کم سے کم وہ استعمال تو ہو گیا۔ لیکن ایسے فنکشنوں میں پہنچنا جس کا کرایہ خود وہ دعوت سے بڑا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑی سوچنے کی چیز ہے۔ بیوقوفی تو میں نہیں بول سکتا، اس لیے کہ سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، لیکن سوچنے کی چیز ضرور ہے۔ ہماری محنت کا پیسہ، سالوں سے مہینوں سے جمع کیا ہوا سرمایہ، یہ کیسے پانی کی طرح خرچ کر رہے ہیں؟ چند گھنٹوں میں لاکھوں کا روپیہ خرچ ہو گیا، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ عزیزان گرامی، اسلام غیر ضروری چیزوں سے روکتا ہے، اسراف سے روکتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمارے فنکشنوں میں، پروگراموں میں، چاہے کوئی بھی تقریب ہو، فضول خرچی سے بچنا نہایت ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ آپ بولیں گے میں یہاں بیٹھ کر بیان کر دیا، آپ وہاں بیٹھ کر سن لیے۔ ذمہ داری ہر شخص کی ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ حق کی تائید کرنا، اچھے کاموں کا راستہ دکھانا، بنیاد ڈالنا، برے کاموں سے روکنا، برائیوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اسراف ایک بہت بڑا عمل ہے، گناہ کی چیز ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو خود بچنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا، اس کے بجائے اگر ترغیب دیں گے، کیا رے فقیرہ کی شادی کرتا ہے، گھر میں کرتا ہے، کیا رے ہوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اس طرح اگر ہم بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گے تو ہم غلط راستے پر رہبری کرنے والے بن جائیں گے۔ آج کے زمانے میں، اس دور میں، ہمارے اکابر علماء دین، بزرگان دین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام اراکین متحدہ طور پر یہ آواز لگا رہے ہیں مسلمانوں کی شادیوں میں فضول خرچی سے بچانے کی کوشش کرو۔ ایک رواج پڑ گیا ہے، دیکھا دیکھی، دیکھا دیکھی۔ اگر ایک آدمی ہمت کر کے، حیثیت ہونے کے باوجود اگر فضول خرچی سے بچ گیا، اسے دیکھ کر دوسرا بھی کوشش کرے گا، اسے دیکھ کر تیسرا بھی کوشش کرے گا۔ جس طرح ماحول کی بگاڑ میں ماحول کو غلط رخ پر لے جانے کے لیے ہم ذریعہ بن سکتے ہیں، رہبر بن سکتے ہیں، اسی طرح سے ایک اچھے ماحول میں لانے کے لیے
فضول خرچی سے بچانے کے لیے ہم بنیاد ڈال سکتے ہیں، ایک اچھا طریقے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ کریں گے؟ ارے انشاءاللہ ذرا زور سے بولو۔ نیت کرنا ہمارا کام ہے۔ ایک دن کے بیان سے کام عمل میں نہیں آتا، ایک دن کے سننے سے کام نہیں نکلتا، بلکہ مستقل مسجد میں ایک ایسی نوجوانوں کی ٹیم ہو اور ان کی نگرانی بڑے لوگ کرے کہ ہمارے محلے میں کس کے گھر میں شادی ہونے والی ہے، نظر رکھے، حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ جا کر خصوصی ملاقاتیں کریں، ترغیب دیں، سمجھائے کس کام میں فائدہ ہے، کس کام میں نقصان ہے۔ ایسی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے، انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے قوم کے اندر تبدیلی ضرور آتی ہے۔ عزیز و بزرگ و دوستو، برسوں سے کمانا، سالوں سے جمع کرنا، مہنگائی کا دور ہے، آدمی سمجھتا ہے شادی بولے تو میرے ناک کا مسئلہ ہے، میرے فلاں بھائی نے ایسا اپنے بچے کی شادیاں میں کم کرا تو کیسا ہوگا، میری ناک کٹ جائیں گی۔ اس طرح ہمیں فضول خرچی میں خرچ کرنے میں کمپٹیشن نہیں کرنا، ہمارا ہر عمل شریعت کے دائرے میں ہونا۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ میں اکثر یہی عرض کرتا ہوں، جیسا نماز میں ہمیں اسلام کو فالو کرتے ہیں، رمضان کے روزے میں روزے کے بارے میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ اور حج میں کرتے ہیں، شادی میں ہم ڈائریکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسلام کو بازو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہم من چاہی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو مل سکتی ہے کیا؟ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے فضول خرچی کو۔ اس لیے عزیزو بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم شادی بیاہ کا سلسلہ اس میں خرچ کرنے کو اگر کنٹرول کریں گے، ایک لمٹ میں لائیں گے، اس طرح اچھا نمونہ پیش کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دین کے جتنے تقاضے ہیں، دین کا تقاضے کا مطلب دین ترقی کرتا ہو، ملت ترقی کرتی ہو، دینی شعائر، مساجد، مدارس، غربا، مساکین، یتیم، بیوہ، بے سہارا، ایسے ہمارے قوم میں کون کون ہے، کہاں ہیں، کس طرح ہیں۔ مسجد کے اندر ایک ایسی کمیٹی یا ذمہ داروں کی ایک ایسی جماعت تیار ہو جہاں ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، بہت سارے خیر کے کاموں کو دعوت دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شادی کو بھی اسلامی نہج پر، اسلامی طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ سلسلہ جاری ہوگا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہمارے آپس میں غیر ضروری چیزوں کا رسم و رواج ختم ہو جائے گا، فضول خرچی سے کنٹرول ہو جائے گا۔ جن گھروں میں شادی ہونا ہے ابھی سے نیت کر لیں، حاضرین میں جن کے بچے بچیوں کی شادی ہونا ہے ابھی سے نیت کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، محفل نکاح میں ہیں، دل میں نیت کر لے، زبان سے تو اظہار کر ہی دیا آپ نے انشاءاللہ کے لفظ کے ذریعے سے، لیکن دل میں پکی نیت کرنا۔ اب کہ جب ہمارا نمبر آئے گا، ہمارے بچے بچیاں پوتے اور پوتیوں کا نمبر آئے گا، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، اسی طرح ہماری بہن اور بھائی کے بچے ہیں، ان سب کا جب نمبر آئے گا، میں ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بھائی کو سمجھاؤں گا، فضول خرچی سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ آج سب سے زیادہ بزنس فنکشن ہالوں کا ہو رہا ہے۔ ایک فنکشن ہال کی کارگزاری سننے میں آ گئی، زمین والا اونر الگ ہے، بلڈنگ کا بنانے والا الگ ہے، پھر اس کو لے کر مینٹین کرنے والا الگ ہے، پھر اس کا سب کنٹریکٹ الگ ہے، 3 ہاتھاں بدل بدل کر ابھی سن کر آ رہا۔
عزیز و بزرگوں دوستوں، مجموعی طور پر نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جس کے گھر میں شادی ہے وہ لوگ جا کر بک کرتے ہیں، یہ پیسہ تقسیم ہو جاتا ہے، لگانے کی جگہ لگائیں گے، شریعت میں پابندی لگائی ہے، مال خرچ کرنے میں بھی کنڈیشن ہے، مال کمانے میں بھی کنڈیشن ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا من این اکتسب وفیما انفقا، کہاں سے کمائے، کس طرح کمائے، کیا ذریعہ تھا آپ کے انکم کا، آپ کے انکم کے سورسز کیا تھے، سچی زبان تھی یا جھوٹی زبان تھی، حلال طریقہ تھا یا حرام کا طریقہ تھا، ہر چاہے در گھسیٹ عام باشد یا کبیٹ، یہ شریعت کا نظریہ نہیں ہے۔ جو ملا جن میں ڈال لیا، جو ملیا کھا لیا، کھانے کی ملی تو کھانے میں منہ میں ڈال لیا، پینے کی ملی تو پی لیا، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہاں کما رہے ہو، کیسے کما رہے ہو، سود کے ذریعے کما نہیں سکتے، جھوٹ بول کر کما نہیں سکتے، دھوکہ دے کر کما نہیں سکتے، اور پھر کمانے میں حلال طریقہ ہونا، خرچ کرنے میں بھی حرام طریقے سے بچنا، جو دل میں ہم نہیں خرچ کر سکتے۔ مال کا ایک مقام ہے، مال کو خیر بھی کہا گیا، شر بھی کہا گیا۔ مال خیر بنتا ہے اس وقت میں جبکہ حلال طریقے سے کمائے، اور جہاں شریعت نے بتایا ہے وہاں خرچ کرے تو وہ مال خیر کا ذریعہ۔ اور اگر مال کمانے میں بے احتیاطی ہو گئی، غلط طریقے سے کما رہے ہیں تو یہ گناہ کا ذریعہ، اور اسی طرح سے غلط جگہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ غلط جگہ سب سے پہلی کون سی ہے؟ خواہشات، بیجا خرچ کرنا شریعت کو یہ بالکل پسند نہیں۔ غلط طریقے پر بھی پکڑ ہے، کمانے پر پکڑ ہے، غلط جگہ خرچ کرنے پر بھی پکڑ ہے۔ اس لیے عزیز و بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے آمدنی کا ذریعہ دیا ہے تو اسے صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرنا، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ کمائی بہت اہم چیز ہے، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ حلال غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حرام کا مال جب آتا ہے تو گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے امت کو، مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔